बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुलकर बात होगी। पाकिस्तान की सोसाइटी में ख़ास तौर पर नौजवान या मर्द हजरात एक्सहिबिशनिज्म बीमारी का शिकार हो चुके हैं। ये क्या बीमारी होती है? ये बीमारी है, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये कुछ मनाजिर चल रहे हैं, हमने कोशिश की है इनको ब्लर करने की। ये कराची के अंदर एक लड़का है और आप जरा देखिए, यानी बाइक का कोई अता पता नहीं है, कोई हेलमेट नहीं, कुछ नहीं है। वो उतरता है, अपनी शॉर्ट उतारता है और नीचे से कोई अंडरवियर नहीं पहना हुआ, कुछ नहीं पहना। और आप जरा गौर कीजिए, रात चलती एक लड़की जिसने हिजाब लिया हुआ है, वो पूरी तरह अपना जिस्म का एक एक हिस्सा कवर किया है, उसके ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। यानी उसको अपने बाप का माल समझकर, माले गनीमत समझकर कि मैं इसको खा जाऊं, ये मेरा हिस्सा, ये मेरी प्रॉपर्टी है। दुनिया के अंदर ऐसे जल्लादों को आपने छोड़ा हुआ है। और ये पाकिस्तान की सोसाइटी में अब से नहीं हो रहा, ये कई सालों से हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आ गया सोशल मीडिया, लोगों ने घरों के बाहर लगा लिए कैमरे, तो आप ये मनाजिर देख रहे हैं, वरना कभी भी ये देखने को नहीं मिलते। और उसके बाद फिर पहले ये कहा जाता था कि जी नहीं, ये गांव देहात में होता है, ये तो पढ़ा लिखा लड़का लग रहा है। अब आप जरा इसको देखिए, इस पागल को देखिए। ये पागल है, इस लड़की ने नोट छोड़ा है। ये बेचारी वॉक कर रही थी और वॉक करते हुए ये जानवरों की तरह दरिंदा आया और उसने वहां पर आकर अपने प्राइवेट पार्ट्स निकाले हैं और वहां पर जो उसने हरकत करनी शुरू कर दी है। यानी अपने आप को बेड़ा गर्क करने वाली सोसाइटी में भी ऐसे वर्ड्स हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हरकत वो वहां पर कर रहा है। और वो लड़की बेचारी गाड़ी में बैठी है, डर के मारे उसने गाड़ी स्टार्ट की, पैनिक में थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। दोबारा स्टार्ट की तो स्टार्ट हो गई, लेकिन उसने उसकी वीडियो बना ली। अगर वो वीडियो ना बनाती तो लोगों ने कहना था नहीं तुम ही गलत हो, तुमने कोई कपड़े ऐसे पहने होंगे, तुमने कुछ किया ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से वो भड़का है। आपकी सोसाइटी इस बीमारी का शिकार है। इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में होता ये है कि आपका दिल करता है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स निकालें और आप सड़कों पर लड़कियों और खास तौर पर बच्चों, उनको देखकर आपके जज्बात भड़क उठते हैं। आप इस सारी सूरत हाल में उनको दिखाना चाहते हैं, आपको तस्कीन मिलती है, तसल्ली मिलती है, और इस सारी सूरत हाल में आप ज्यादती भी कर जाते हैं। यानी आप किसी भी तरह से उसके साथ जना बिल जबर भी कर लेंगे, हर तरह का काम हो जाएगा। आप बता दें, आपकी सोसाइटी में जहां पर औरत पहले ही पिस रही है, जहां पर हमने पहले उसका बेड़ा गर्क किया, बस सत्यानाश करके रख दिया है, इस्लाम के नाम के ऊपर बनने वाले मुल्क में सब कुछ है सिवाय औरत के हकूक के। आप देखिएगा होता क्या, औरत मार्च हुआ, हम सब ने उन पर तनकीद की, बिल्कुल खुलकर तनकीद की। जो वहां पर वो घटिया हरकतें होती रही, वो औरतों के हकूक नहीं थे, वो तो तस्लील थी। लेकिन ये क्या है, उस पर तनकीद की है। तो ये सूरत हाल क्या है यहाँ पर? किस औरत ने, बताइए, हिजाब में लिपटी एक पूरी औरत है और उसके साथ ये दरिंदगी करे, उसकी वजह क्या है? आपकी सोसाइटी के अंदर सेक्स फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस बीमारी की जो वजूहात है उसके पीछे इशू ये होता है कि सबसे बड़ी, जो अब नफ्सियाती माहिरीन कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता हाथ जोड़ जोड़ कर वो माँ बाप के आगे कह रहे हैं कि अपनी अनाओं से बाहर निकल आए, अपनी औलादों की शादियां करें। ये जो तमाशा है जी, मैं इतना पढ़ाऊंगा बेटे को, ये इतनी पढ़ूंगी या फलाना, आप उनकी अर्ली शादी करें, डॉक्टर्स भी बनाए, सारा करें। सोसाइटी में इस कल्चर को लेकर आए कि लड़की की अगर शादी जल्दी हो जाती है, वो डॉक्टर बनना चाह रही। वैसे तो हम सबको चाहिए जो क्लिनिक में जाएंगे तो जो लेडी डॉक्टर चाहिए, तो भी पढ़ाएं फिर अपनी बेटियों को, और एक रिवाज रखे मैनेज करने का सोसाइटी का। आपको स्किल लेबर चाहिए, वो ये है कि अगर किसी की शादी हो जाती है तो शादी के बाद उसको पढ़ाने का रिवाज भी रखें। इसी तरह लड़के की, जो आपके लगता है कि अगर वो काम नहीं कर सकता, ये बिलियनर्स जितने होते हैं अपने बच्चों की शादी जल्दी क्यों कर देते? वो अपने माँ बाप की जायदाद है, वो उनको पाल रहे होते हैं, और जब वो खुद काबिल हो जाते तो अपना घर संभालना शुरू कर देते हैं। ये सोसाइटी में हमारे पहले ऐसे ही होता था। अब आपने पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत डॉक्टर जो है वो पढ़ लिख जाती है, उनकी शादी होती है, उनको आपने बर्तन मांजने पर लगा दिया, शर्म से डूब मरे। और दुनिया के अंदर डॉक्टर्स की वजह से नेशनैलिटीज मिलती हैं। यूएई में जाकर देख लो, वो गोल्डन वीजा तक आपको देने को तैयार है। आपने उनको बर्तन मांजने पर रखा दिया, आप उसको काम करने दे। सोसाइटी में ज्यादा डॉक्टर्स होंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा, रेट्स कम होंगे, पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, लोग इनकरेज होंगे। आपने उनका बेड़ा गर्क किया हुआ है।
اب یہاں پر ذرا آپ مسئلہ دیکھ لیں کہ مردوں کے ساتھ یہ ایشو چل کیا رہا ہے. آپ جب شادی لیٹ کرتے دیکھیے آج کے دور کے اندر ارلی بالغ ہو رہے ہیں سارے, 10-11 سال کی عمر میں ان کے ہاتھ میں موبائل ہے. پیرنٹس کو کہیں آپ شادی کا تو وہ آگے سے کہتے ہیں ابھی تمہاری عمر کی, ابھی تم پڑھ لو یا یہ کر لو. جب آپ کے ساتھ آپ کے ٹی وی ڈراموں کے اندر عشق مشوقی دکھائی جائے گی, آپ کے میڈیا کے اوپر سارا دن یہ کام ہوگا, فرسٹریشن سیکس کی اتنی زیادہ ہے کہ 13 سال کے بعد سے لے کر آپ کی 32 سال, پہلے ایج تھی ہمارے یہاں پر شادی کی ایوریج 25 سال, پھر 27 سال, اب 30 پلس ہو چکی ہے. جس بچے کو 13-14 سال کی ایج سے وہ بالغ ہونے کے بعد, یعنی کارڈ کے اوپر تو 18 سال ہے, ویسے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ بالغ ہونے کے بعد 32 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں جا کر شادی کر رہا ہے. آپ اس کی فرسٹریشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھ کر موبائل کے اوپر فرسٹ فلمیں دیکھے گا, وہ بیٹھ کر بدکاری کرے گا, وہ دوستوں یاروں میں جائے گا, وہ جا کر بدکاری کرے گا, وہ جا کر لوگوں کے ساتھ, اب گھر والوں کو کہے گا میں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں, وہاں پر جا کر دوست پیسے ڈالتے ہیں, لڑکیاں خرید کر لے کر آتے ہیں, کسی کے گھر میں جاتے ہیں. آپ کی سوسائٹی میں صورت حال ہے. یہ حالیہ جو ویڈیو لیک ہوئی تھی ہم یہاں پر چلانا نہیں چاہتے. وہ اس حال کے اندر کیا ہوا تھا جہاں پر موویز دیکھنے کے لیے سارے کپلز کیا کر رہے تھے, جب وہ بیٹھ کر موبائل کے اوپر گندی فلمیں دیکھے گا, اور یہ سب کو پتا ہے, پیرنٹس کو بھی پتا کہ ان کے بچے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر. آپ جتنا مرضی کہہ لیں ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہیں, ان کو پتا ان کے بچے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, فرسٹریشن کا شکار ہے. آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں, حالیہ ایسے سے واقعات بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. کوئی گدھے کے ساتھ ہے, کوئی بکریوں کے ساتھ ہے, اور حالیہ جو میرپور خاص میں واقعہ ہوا, شرم سے ڈوب مرے. وہ بیچاری عورت میڈیا سے چھپ کر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی. اس کے شوہر نے, دوسرے شوہر نے اسی کی بیٹی کو, آپ اندازہ کر لے ذرا کہ اس کی جو بیٹی تھی اس کو پریگننٹ کر دیا. بھائی بھی اس میں شامل تھا, اور وہ کہہ رہی ہے جی نہیں میں کیا کروں, یعنی وہ بیٹا بھی اس کے ہاتھ سے گیا اور شوہر بھی گیا. یہ آپ کی سوسائٹی ہے جہاں پر آپ کے اپنے گھر والے محفوظ نہیں ہیں. خدا کا خوف کھائیں, آپ کی سوسائٹی بروکن سوسائٹی ہے. یہی لوگ اب جائیں تو صحیح سعودی عرب میں کتنے پاکستانی کام کرتے ہیں لاکھوں کے حساب سے. وہاں عورتیں آتی ہیں, آپ کی جرت ہے آپ وہاں پر کچھ کر کے دکھائیں. ان کی فرسٹریشن کا لیول یہ ہے, آپ یو اے چلے جائیں, وہاں پر بہت ساری جگہوں پر بار ہے, اور وہاں پر ڈسکو ہے, اور وہاں پر بلڈنگز ہیں, سوئمنگ پولز ہیں, وہاں پر لوگ آتے ہیں, یوکرین, رشین, ہر نیشنلٹی کے لوگ آتے ہیں, اور ایون کہ کئی جگہ پر لائف گارڈ پاکستانی ہوتے ہیں. اب کر کے دکھائیں ذرا, کچھ ایسا کر کے دکھائیں وہاں پر, وہ آپ کو سلامت رہنے دے آپ کی ٹانگوں پر, تو آپ کہیے گا آپ کو چھوڑیں گے نہیں. وہ اپنے ملک کے اندر انہوں نے لاز ایسے بنائے ہیں. آپ کا ملک نام دیکھ لیں, اسلامک ملک ہے, اور حالت یہ ہے کہ حجاب میں لپٹی عورتیں آپ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں, اور باتیں سن لیں ہم اسلام کا قلعہ ہیں, ہم نے تو یہ کرنا ہے. مدرسوں میں بچوں کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں, یونیورسٹیز کے اندر آپ کا حال دیکھ لیں برا. آپ کا جو اس وقت سلیبس ہے اور دنیا کے اندر آپ 80 سال پیچھے ہیں. آپ بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے کم از کم آپ کو 70 سال چاہیے. وہ بھارت آج آپ سے اتنی آگے نکل گیا ہے, 600 ارب ڈالر کے اس کے حساب سے آپ کے 4 ارب ڈالر کے مانگے تانگے کے حساب سے آپ کی ساری سوسائٹی ملک چھوڑ کر جا رہی ہے. اس ملک کا بچا کیا ہے باقی؟ اور حالت یہ ہے اگر غلطی سے کسی کی شادی ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم ناسور بن چکا ہے پاکستان کا. لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, خواتین شادیاں کرنے کو تیار, مرد حضرات دوسری عورتوں کے چکر میں ایکسٹرا میرٹل افیئر چل رہے ہیں. آپ کی سوسائٹی کا جنازہ نکلا پڑا ہے, بروکن سوسائٹی ہے آپ کی. اور اس ساری صورتحال کے اندر معاملہ کیا ہے, معاش آپ کا خراب ہے, کسی کے پاس پیسے نہیں ہے کہ الگ وہ گھر لے سکے, کیسے چلائیں گے؟ لوگ گھروں کے اندر رہتے ہیں اس لیے کہ 4-4 5-5 بھائی, 2-2 3-3 بھائی, فیملی ممبر سارے اکٹھے ہو کرے. اس میں حسد کا ایلیمنٹ دیکھ لیں. آپ آزادی سے کچھ کر نہیں سکتے, آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتے کہ فلانے کو دیکھنا پڑتا ہے. ایک بچہ گھر کے اندر اپنی بیوی کے لیے کچھ لا نہیں سکتا کہ اس کو پورے ٹبر کے لیے کوئی چیز لانی پڑے گی, کہ اس کو سننا پڑے گا. یہ آپ کی سوسائٹی, اس کو کہتے ہیں آپ جوائنٹ فیملی سسٹم. یہ آپ کا کلچر. اور جی ہمارا کیا کلچر ہے ہمارا, جہاں پر آپ کی طلاق کی ریشو آسمان پر ہے. ملک کی اکثریت آبادی ڈپریشن کا شکار ہے. آپ کے ملک میں نہیں, دنیا میں سب سے زیادہ شوگر کے مریض پاکستان کے ہیں. بے وقت کھانا کھا رہے ہیں, فرسٹریشن ہے. آپ کے ملک میں پارک جتنے بھی ہیں ان پر قبضے کیے جا رہے ہیں. سپورٹس ہے نہیں آپ کا. کہتے ہیں جی خواتین, اب ایک بات ہے, ایک عورت نے بچہ پیدا کیا ہے, اس کے بعد اس کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے, چیزوں کی, وہ کیسے جائے گی؟ یہاں پر تو چلتی راہ کے اندر حجاب کرنے والی آپ لڑکیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں, ایکسرسائز کرنے والی لڑکیوں کو تو آپ کھا جائیں گے.
یہ آپ کی سوسائٹی ہے، اور کہنے کو یہ ہے کہ جی ہم اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں، اپنے ملک کے کرتوت ٹھیک کریں۔ آپ جب تک، وہ صحیح کہا تھا محمد بن سلمان نے، اس نے کہا تھا بھائی آپ ہم سے مانگنے کے لیے پیسے آ جاتے ہیں اور دوسرے دن بعد، اور بھائی اپنے ملک میں جا کر امن قائم کریں تاکہ ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کر سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مانگے تانگے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور امن کیسے آتا ہے؟ انصاف سے۔ انصاف کیسے آتا ہے؟ آپ جسٹس لے کر آئیں، یہاں پر اس بندے کو سریعام سزا ہو جائے، وہ گرفتار ہی نہیں ہوا، سزا کیا ہونی ہے؟ اور اس خاتون کو ذرا دیکھیے، یہ کون خاتون ہے؟ اسلام آباد کے اندر وہ جو واقعہ ہوا تھا اس خاتون کے ساتھ زیادتی کا، آپ بتائیے اس کے ساتھ جانتے ہیں کیا معاملہ ہوا؟ جس کو کہا تھا کہ کپڑے پہن لو چلے جاؤ، یہ خاتون کہتی ہے میرے شوہر کو انہوں نے پکڑ لیا تھا اور وہ بے گناہ، اس کا تعلق ہی نہیں تھا اس کیس سے، صرف میڈیا کے اوپر کیس آ گیا تھا اور فائل بند کرنے کے لیے انہوں نے پکڑ لیا، اس کو مار دیا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی بعد میں کہ انہوں نے میرے خاوند کو مار دیا۔ یہ ہے وہ عورت۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر آپ کی سوسائٹی بروکن ہے، خدا کا واسطہ اپنے اوپر بھی رحم کریں اور دنیا کے اوپر بھی رحم کریں۔